الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، قرآن کریم کے درس کے اندر آج کل ابتدائی جو بنیادی نکات ہوتے ہیں درس کے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ قرآن کریم کی جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ اکثر صورتوں کے آپ نے صورتوں کے شروع میں دیکھا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے مکی صورت، مدنی صورت۔ تو اب یہ مکی صورت اور مدنی صورت کس طرح کہلاتی ہیں، کیوں یہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہوتی ہے؟ اکثر و بیشتر عام لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو مکی ہے، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مکی صورت وہ کہلاتی ہے یا مکی آیت جو صورتیں یا آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں یا کہیں بھی نازل ہوئی، تو ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں یا مکی آیت کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی صورت یا مدنی آیت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن اب وہ یا تو مکی صورت مدنی صورت میں ہوتی ہیں لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، یا وہ ایسی صورتیں ہیں آیتیں ہیں جو مینا میں نازل ہوئی، مینا مکہ میں تو نہیں ہے، عرفات میں نازل ہوئی، یا اس طرح سفر معراج کے دوران نازل ہوئی۔ تو وہ آیتیں یا صورتیں جو ہیں ان کو مکی کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو بہت ساری ایسی آیتیں ہیں یا صورتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن اب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں لیکن وہاں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ صورتیں بھی اور آیتیں بھی وہ کیا مدنی کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ یہ اب ایک صورت آیت ہے یہاں پر، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یہ جو صورت ہے، یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، اور مدنی آیت ہے، لیکن نازل کہاں پر ہوئی ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ مدنی کہلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کیا بنایا گیا کہ ہجرت سے بعد جو آیتیں صورتیں نازل ہوئیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی، اور اس سے پہلے والی کیا ہیں؟ وہ مکی کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس تفسیر معارف القرآن میں کہ بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی صورتیں ہیں، کیونکہ پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، جس طرح سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، اور اسی طرح بعض صورتیں جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ مدنی صورت کہلاتی ہے، جس طرح سورہ آل عمران ہے۔ تو یہ پوری کی پوری کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چند آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں اور باقی صورت مکہ میں ہے، اسی طرح بعض چند آیتیں مکہ میں ہیں اور بعض کیا ہے دوسری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اس طرح بھی آتا ہے۔ اور اس میں ایک دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اکثر آیتیں جو ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ زیادہ آیتیں کہاں پر نازل ہوئی ہیں۔ اگر مکہ مکرمہ میں زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ صورت مکی کہلاتی ہے، مدینہ منورہ میں زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ صورت کیا ہے؟ مدنی کہلاتی ہے۔ اور ایک دوسری بات فرمایا کہ جس صورت کی ابتدا جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اور اسے پھر کیا ہے؟ مکی قرار دیا گیا ہے، اور اگر ہجرت کے بعد اس صورت کی ابتدائی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ مدنی کہہ دیا گیا۔ اور یہاں پر ایک دوسرا فرق جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان، وہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے ایک فرق بیان کیا، اس کی خصوصیت مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان رکھی ہے کہ جس سے فرق معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت کیا ہے، مدنی کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر صورت جس میں لفظ کلا، کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے نا، کلا جس صورت میں لفظ یہ آیا ہوا ہے تو وہ فرمایا وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 15 صورتوں میں کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصے میں ہیں، یہ آخری حصے میں آ جاتی ہے۔ اور فرمایا ہر وہ صورت جس میں حنفی مسلک کے مطابق کوئی سجدے کی آیت آ جائے تو وہ صورت بھی کیا ہو جاتی ہے، مکی کہلاتی ہے، وہ صورت کیا ہے، مکی کہلاتی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہو وہ کیا کہلاتی ہے، مکی کہلاتی ہے، وہ بھی کیا کہلاتی ہے، مکی کہلاتی ہے، سوائے سورہ بقرہ کے۔ اور نمبر 4، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہیں تو وہ صورت مدنی کہلائے گی، کیونکہ جہاد کی فرضیت ہجرت کے بعد یہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، تو اس لیے اس صورت وہ کون سی صورت ہو جائے گی، مدنی کہلائے گی۔ ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے وہ مدنی ہوگی، کیونکہ منافقین مکہ میں نہیں تھے، تو مکہ میں منافق نہیں تھے، مدینہ منورہ میں منافق تھے، تو اس لیے اگر کسی صورت کے اندر منافقین کے بارے میں کوئی ذکر آتا ہے تو وہ صورت کون سی کہلائے گی، مدنی صورت کہلائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک دوسرا اکثر و بیشتر، یعنی اس میں ایک دوسرا فرق بیان کیا انہوں نے اس طریقے سے، فرماتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عموماً عام طور پہ اس میں جو خطاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اس میں خطاب عام ہوتا ہے، عمومی خطاب ہے۔ تو جس میں عمومی خطاب ہے اس صورت کون سی کہلاتی ہے، مکی کہلاتی ہے۔ اور جس صورت میں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب ہے تو وہ صورت کون سی کہلاتی ہے، مدنی صورت کہلاتی ہے۔ فرمایا مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، مکی آیتیں چھوٹی چھوٹی، اور مدنی آیات اور صورت جو ہوتی ہیں وہ طویل ہیں، مفصل، ان کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کیے گئے، مسائل بیان ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فرق بیان کیا، فرمایا مکی صورتیں زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات ثابت کرنے کے ذکر میں تھا۔ حشر نشر ہے، اس کا ذکر اس میں زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر ہے، اس میں تسلی دی گئی ہے، تلقین ہو، پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہے، تو ان میں احکام اور قوانین کم بیان ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی، تمدنی قوانین، یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مدنی صورتوں کے اندر ایسا نظام ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ظلم تھا، زیادتی تھی، جبر تھا، تو سارا نظام ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں آ گئی کہ اس کے اندر لوگوں کے ایک تو عقیدے خراب تھے، ان کے عقیدوں کو توڑنے کے لیے مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا، رسالت کو نہیں مانتے تو رسالت کا ذکر ہے، پھر آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کے اثبات کا ذکر ہے، حشر نشر کا ذکر آتا ہے، تو یہ ساری چیز۔ اس کے علاوہ مدنی صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اہل کتاب خدا کو تو مانتے ہیں نا، رسالت، نبیوں کی رسالت کو تو مانتے ہیں اپنے اپنے طور پہ، اور اسی طرح کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تو گویا اس کے اندر ذکر کیا ہے، دوسرا انداز ہے۔ اسی طرح فرمایا مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے، کیونکہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب یہودی تھے، نصارہ کے ساتھ مذاکرہ ٹاکرے ہوتے، تو اسی طرح منافقین ہیں ان کے۔ تو فرمایا نمبر 5، مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پرشکوہ ہے، اور اس میں استعارات، تشبیہات، تمثیلیں زیادہ ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے خلاف مدنی صورتوں کا اندازہ نسبتاً سادہ ہے، یعنی مکہ کے اندر استعارات کو زیادہ استعمال کیا گیا ہے، اس میں شکوہ شکایات کفار سے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام تمہارے لیے بنایا، پھر بھی تم خدا کی عبادت نہیں کر رہے ہو، تو اس طریقے سے کیا ہے، شکوہ شکایات ان سے بہت زیادہ، اور ان کے لیے کیا ہے، استعارات بھی ہیں، تشبیہات ہیں، مثالیں بیان کی گئی ہیں، کہیں پر مکڑی کی مثال ہے، کہیں پر مچھر کی مثال ہے، تو یہ ساری مثالیں ان کو بیان کر کے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف ان کو لا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک دوسری چیز فرماتے ہیں، مکی اور مدنی صورتوں کے انداز و اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، کہ فرماتے ہیں مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ
زیادہ تر عرب کے لوگوں کے ساتھ تھا جو کہ بت پرست تھے، اور وہاں پر کوئی اسلامی ریاست بھی نہیں تھی، تو لہٰذا اس میں اس زمانے کے اندر زیادہ تر جو زور دیا گیا ہے، ایک تو عقائد کی اصلاح ہے، دوسرے نمبر پر اخلاق کی اصلاح ہے، اور بت پرستوں کی بت پرستی سے یعنی چھڑانے کے لیے مدلل طریقے سے دلائل بیان کر کر کے، عقلی نقلی دلائل سے کیا ہے وہاں پر اس کی تردید کی گئی ہے، اور بت پرستی کا کیا ہے خاتمے کی کوشش کی، وہاں خاتمے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں چونکہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، اب ظاہر حکومت ہے تو اس کے لیے پھر نظام چاہیے، اس نظام کے لیے پھر اللہ رب العالمین نے قوانین بیان کیے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی صورتوں کے اندر زیادہ تر جو ہے کیا ہے اس میں لوگوں کے لیے حدود کو بیان کیا گیا ہے، ان کی جو تمدنی زندگی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، پھر اہل کتاب جو ہیں ان کی تردید بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہاں پر ٹاکرا تو پھر ظاہر ہے اہل کتاب کے ساتھ، وہ بھی کتاب کو ماننے والے، وہ بھی خدا کے دعوے دار ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے پھر وہاں پر اس قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہاں پر اصلاح کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ، اس سے محبت نصیب فرما دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہم سب کی تو اصلاح فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتہ۔